بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا ایک مختصر جائزہ ہے۔ بابل آدم، ابراہیمی مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں آدم کو پہلا انسان اور انسانیت کا پیشوا مانا جاتا ہے۔ بائبل میں پیدائش کی کتاب کے مطابق خدا نے آدم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور اسے باغ عدن میں رکھا۔ آدم کی کہانی میں حوا کے ساتھ اس کی صحبت، سانپ کے ذریعے ان کا فتنہ اور اس کے بعد جنت سے ان کا اخراج شامل ہے۔ اسے قدیم انسان کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور وہ بنی نوع انسان کی ابتدا کی علامت ہے۔ اسلام میں آدم کو ایک نبی سمجھا جاتا ہے اور انتہائی احترام کیا جاتا ہے۔ اس کی کہانی بائبل کی داستان کے ساتھ قریب سے ہم آہنگ ہے، بشمول مٹی سے اس کی تخلیق، انسانیت کے باپ کے طور پر اس کا کردار اور جنت سے اس کا اخراج۔ آدم کو اس کی توبہ کے لیے احترام کیا جاتا ہے اور اسے خدا سے معافی مانگنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ دیگر مذاہب اور افسانوں میں آدم نامی پہلے انسان کی کہانی دیگر مذہبی اور افسانوی روایات میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر قدیم سمیری افسانوں میں ایڈپا نامی ایک کردار ہے جو بائبل کے آدم سے مشابہت رکھتا ہے۔ ایڈپا کو دیوتا اینیکی نے تخلیق کیا تھا اور اسے عظیم حکمت عطا کی گئی تھی، لیکن اسے لافانی ہونے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ آدم ذاتی نام کے طور پر نام آدم پوری تاریخ میں مختلف ثقافتوں میں ذاتی نام کے طور پر مشہور رہا ہے۔ اس کے استعمال کا پتہ قدیم زمانے سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک عبرانی نام ہے جس کا مطلب ہے انسان۔ بہت سے افراد نے مختلف ادوار اور خطوں میں آدم نام کو جنم دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پائیدار مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ مجموعی طور پر آدم نام ابراہیمی روایات میں پہلے آدمی کے طور پر بہت زیادہ مذہبی اور ثقافتی اہمیت رکھتا ہے، اور مختلف ثقافتوں اور تاریخی ادوار میں لوگوں نے اسے ذاتی نام کے طور پر قبول کیا ہے۔